ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بس 10 منٹ آپ مجھے کیچ کیجئے، اس کے بعد پھر جو ہے اختر پرواز حبیبی آپ کے ساتھ 10 منٹ آپ جو ہے مجھے برداشت کیجئے۔ حضرات، بریلی میں ایک 4 سال کا بچہ، کیا کہنے حضرت؟ بریلی میں ایک 4 سال کا بچہ، اور جب عربی میں گفتگو کر لیا تو اس 4 سال کی عمر میں ہی اس کی فصاحت و بلاغت کا چاروں طرف چرچا ہونے لگا۔ جب کچھ اور عمر بڑھی، جب ہمارے یہاں محلے والے بچے پیڑ کو کاٹ کر کے بلہ بناتے ہیں کھیلنے کے لیے، اس عمر میں ایک بچہ کیا کہنے، مکمل علم حاصل کر کے فتویٰ کا کام شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ جب ہمارے بچے شعور پاتے ہیں، کپڑے پہننے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، اس وقت عربی میں 2 گھنٹے کا خطاب عید میلاد النبی پر کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہرت کے خاطر در بدر لوگ ادھر جاتے ادھر جاتے، اس کے قدم پڑھتے رہتے، مگر وہ نہ کوئی مدرسہ میں گیا، کیا کہنے، نہ وہ کوئی کے پیر پکڑنے گیا، اور نہ وہ کسی دروازے پر، نہ وہ کسی دسترخوان پر، بلکہ صرف اپنے ہی گھر پر بیٹھ کر قلم کا وزن کو اس طرح سنبھالا اور نبی کی محبت کا وہ جوہر پیش کیا کہ بیٹھا تو بریلی میں، مگر جاننے لگے بھرے تھا کہ بھی لوگ، بیٹھا تھا تو بریلی میں مگر پورا انڈیا جاننے لگا، اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے عرب کے فصیح و بلیغ جاننے لگے، اور صرف بڑے بڑے عرب ہی نہیں بلکہ مصر سے لے کر کے بنگلہ دیش کی آخری چٹان تک سب لوگ جاننے لگے، اور پھر ہم لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ارے کوئے رکھاتا ہے، ہمانے رکھاتا ہے، جس سمت دیکھئے لاغا رکھاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے تعلق سے ایک جملہ کیچ کیجئے۔ ایک روز جسے اپنی شاعری پر ناز ہو اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھتا ہو، اس کی شاعریت اس وقت تک مقبول نہیں ہو جائے جب تک کا کرم حضرت حسان کا جب تک حضرت حسان کا کرم نہ ہو جائے تب تک کسی کی شاعری مقبولیت کے درجے پر حائل نہیں ہوتی ہے۔ ایک روز نبی کے عشق میں حضرت حسان کیا فرماتے ہیں، ہم اور آپ عشق کرتے ہیں نبی سے تو کیا محبت کرتے ہیں، دیکھو حضرت حسان کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سا خوبصورت اب تک میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ محبت سے بول دے، یا رسول اللہ آپ سے خوبصورت اب تک میری آنکھیں دیکھی نہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا آج تک کوئی ماں جنے ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا آج تک کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا بیٹا، یا رسول اللہ گویا آپ کی خوبصورتی ایسی خوبصورتی ہے گویا جیسا آپ چاہتے تھے، گویا جیسے آپ چاہتے تھے۔ اب جب حضرت حسان یہ کہہ کر گزر گئے، 1400 سال کے بعد ایک سوال پیدا ہوا، اے حسان آپ نے حضرت آدم کو دیکھا نہیں تھا، میرے جملے پہ توجہ کیجئے، اے حسان آپ نے آدم کی خوبصورتی دیکھا نہیں، آپ نے موسیٰ کا جمال دیکھا نہیں، آپ نے یوسف کا کمال دیکھا ہی نہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ آپ جیسا اب تک کسی ماں نے جانا نہیں، کیونکہ آپ کے کہنے کا مطلب اب تک آدم سے لے کر قیامت تک آپ کا کہنے کا وہ مطلب، تو آج بھی دنیا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کوئی وٹنس چاہیے، کوئی گواہ چاہیے، کوئی ایسی گواہی جس کی گواہی مکمل ہو جائے، اس کے بعد کوئی گواہ کی ضرورت نہیں۔
حسان آپ نے اتنی بڑی بات کیسے دی ہے؟ آپ نے اتنی بڑے دعویٰ آخر پیش کیسے کیا؟ تو اب حضرت حسان کا سوال جب ہونے لگا تو قرآن نے جواب حضرت جبریل کی صورت میں سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دیجئے، قرآن نے جواب حضرت جبریل کے صورت میں دیا. جب حضرت حسان سے پوچھا گیا اے حسان اب تک تو آپ صرف نبی کے زمانے کو دیکھے، اس سے قبل اور لوگوں کے زمانے کو تو دیکھا ہی نہیں، پھر آپ کیسے کہہ دیے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، حسان نے جو کہا ہے اس بات کی میں تائید کرتا ہوں. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حسان نے جو کہا ہے اس بات کی میں تائید کرتا ہوں. اب جب حضرت جبریل سے پوچھا گیا آپ کون ہیں، تو جس کا جواب حضرت حسان کے پاس نہیں تھا، حضرت جبریل فرماتے ہیں میں وہی ہوں جو حضرت آدم کی بھی صحبت اختیار کیا ہے. محبت سے بولو، میں وہی ہوں جو حضرت موسیٰ کی بھی صحبت اختیار کیا ہوں. میں وہی ہوں جو حضرت نوح کی بھی صحبت اختیار کیا ہوں. میں وہی ہوں جو حضرت ابراہیم کی بھی صحبت اختیار کیا ہوں. میں وہی ہوں جو حضرت لوط کی بھی صحبت اختیار کیا ہوں. حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے، یہاں تک کہ میں نے زمین کو پلٹ کر کے دیکھا ہے، زمین کے ساتھوں تہ کو پلٹ کر کے دیکھا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ جیسا کمال والا کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ جیسا رفعت والا کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ جیسا بلند کوئی نہیں ہے. اب حضرت جبریل سے پوچھا گیا کہ اے جبریل علیہ السلام آپ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب دیکھے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے تہ کر کے میں نے دیکھا، ساتوں زمین کو کھگال کر کے میں نے دیکھا، یہ مقصد کیا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آج سے 1400 سال پہلے جس سوال کا جواب نہیں تھا اس سوال کا جواب اب ملتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اپنے انداز میں کہتے ہیں ارے 1400 سال کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا اپنے سوال کا جواب گوگل سے پوچھے گی. 1400 سال کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا اپنے مسائل کا حل فیس بک سے ڈھونڈے گی. آج سے 1400 سال کے بعد معاملہ ایسا ہوگا کہ دنیا اپنے مسائل واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے ڈھونڈے گی. آج سے کچھ معاملہ ایسا ہوگا کہ کوئی چاند پہ جانے کی بھی بات کرے گا، کوئی پرتھوی کی تہ تک پہنچنے کی بات کرے گا، کوئی سمندر کی کھوہ میں جانے کی بات کرے گا، کوئی سمندر کی گہرائی میں جانے کی بات کرے گا. اس لیے جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے صرف مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ہی تک نہیں دیکھا ہے بلکہ پلٹ کر کے دیکھا ہے، تاکہ آنے والا کبھی ایلین کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ایلین ہے. کوئی پری کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ پانی میں رہنے والی پری میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ہے. کوئی سمندر کے تہ میں جا کر کے جل پریوں کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ سے زیادہ جمال ان جل پریوں کا ہے. اس لیے جبریل فرماتے ہیں میں نے ہر تہ کو پلٹ کر کے دیکھا ہے. اب ویکنیس کلیئر ہے، اب جبریل کی باتوں پر ایک مہر لگ جاتی ہے. اب جب اس نظر پر جب حضرت جبریل کی اس تائید پر میرے آقا ہم سب کے مولا امام احمد رضا خان بریلی کی اس ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر جب جبریل کی ان آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے آقا احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہی بول سپرا والے چمڑے جہاں کھانے ارے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نام جی یقینی